بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے لسان القرآن، 16 نمبر سبق ہے اور قاعدہ نمبر 3 ہے۔ قاعدہ نمبر 3 جو ہے یہ یہاں پر الدرس الاول میں الکلمۃ و اقسامها میں آخر میں قاعدہ ذکر ہے۔ قاعدہ نمبر 1 ذکر ہے۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، فعل وہ کلمہ ہے جس میں کوئی زمانہ پایا جائے، حرف وہ کلمہ ہے جس کی معنی یا اسم کے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ پھر دوسرے سبق میں المعارف اور نکرہ میں اس کے آخر میں بھی قاعدہ نمبر 2 کا ذکر ہے۔ قاعدہ نمبر 2 اسم 2 قسم میں پر ہے: نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین چیز پر دلالت کرے، معرفہ وہ ہے جو معین چیز پر دلالت کرے۔ معرفہ کی کئی اقسام ہیں: عالم، اسم اشارہ، ضمیر، اسم موصول، معرف باللہ، مضاف الی المعرفہ، اور معرف بالاضافہ۔ تو اس طرح اس سبق کے آخر میں بھی مذکر اور مؤنث کے آخر میں بھی یہ قاعدہ نمبر 3 ذکر کیا ہے۔ جب سبق ختم ہوتا ہے تو لسان القرآن کی جو کتاب ہے اس میں آخر میں قاعدہ ذکر کرتے ہیں، تو اس قاعدے میں اس سبق کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس طرح اس سبق کا خلاصہ ہے۔ مثلا جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جو وہ مذکر وہ اسم ہے جو جنس کے اعتبار سے مذکر ہو اور یا اس کے ساتھ تانیث کی کوئی علامت نہ ہو۔ مثلا جنس کے اعتبار سے مذکر ہو تو اس میں حامل، اس میں آ رہا ہے طلحہ، طلحۃ، رجل، خلیفۃ، خلیفۃ، اور ابن، خال، یہ الفاظ، اور یا اس کے ساتھ علامت تانیث نہ ہو۔ علامت تانیث 3 ہے، یہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تاء مدورہ ہے گولتا، الف مقصورہ ہے وہ الف جو یا کی شکل پر لکھا جائے، اور الف ممدود ہے وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو۔ یہ تینوں علامتیں اس میں نہ ہو تو اسم بھی مذکر ہے۔ اور مؤنث اسماء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ مؤنث اسماء کی یہ 1 2 جو ہے یہ مذکر اور مؤنث کے لیے ہے، یہ 1 2 3 جو ہے مؤنث اسماء کی 3 قسمیں ہوتی ہے اس کے لیے ہے، یعنی وہ اسماء جو جنس کے اعتبار سے مؤنث ہوں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مؤنث جو ہے ہمارے پاس 4 قسموں پر ہے۔ نمبر 1 معنوی مؤنث، نمبر 2 لفظی مؤنث، نمبر 3 معنوی و معنوی و لفظی مؤنث، اور نمبر 4 ہے سماعی مؤنث۔ اور یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ مؤنث معنی اس کو کہتے ہیں کہ وہ اسماء جو عورتوں کے استعمال ہو۔ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں اس میں حائض، حامل، زینب۔ اس میں کوئی علامت نہیں ہے، مؤنث کی کوئی علامت اس میں نہیں ہے، لیکن یہ معنوی اعتبار سے یعنی عورتوں کے لیے مستعمل ہے، جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے، عورتوں کے لیے مستعمل ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں ایک ہی قسم ہے۔ یہ مؤنث لفظی ہے، یہ قسم ہے کہ جنس کے اعتبار سے مذکر ہو، مثلا طلحہ ہے، خلیفہ ہے، یہ لفظی اعتبار سے اگرچہ مؤنث ہے طلحہ اور خلیفہ، لیکن معنوی اعتبار سے یہ مذکر ہے۔ ایک ہے معنوی اور لفظی دونوں اعتبار سے مؤنث ہو، تو وہ 3 قسمیں کہ جس کے آخر میں مثلا حسن اور جس میں آخر میں الف ممدودہ ہو، مثلا سودا، اور یہاں پر جس کے آخر میں گولتا ہو قائمۃ،
قائمتن، یہ 3 قسمیں جس میں علامت تانیث ہے. اس کو یہ لفظی طور پر بھی مؤنث ہے اور معنوی طور پر بھی مؤنث ہے. لفظی طور پر بھی مؤنث ہے اور معنوی طور پر بھی مؤنث ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو قیاسی مؤنث قیاسی بھی کہتے ہیں. اور مؤنث سماعی اس کو کہتے ہیں کہ جو عرب اس طرح اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں اور ان سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو اس کو مؤنث استعمال کرنا ہے. وہ اسماء جو عربوں سے مؤنث سنے گئے ہیں، یعنی مؤنث سماعی. تو یہ اگر ذہن میں رہے کہ معنوی مؤنث کہ وہ جو عورتوں کے لیے مستعمل ہو، پہلی قسم جو جنس کے اعتبار سے مؤنث ہو، جنس کے اعتبار سے مؤنث ہو. لفظی مؤنث سر طلحہ اور خلیفہ اگرچہ مذکر ہے معنن لیکن لفظاً کیا مؤنث ہے. معنن اور لفظاً دونوں مؤنث ہوں. قائمت، حسن اور سودا تینوں قسمیں اس میں آ رہے ہیں کہ جس میں علامت تانیث یا تو تاء مدورہ ہو یا الف ممدودہ ہو یا الف میں الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو. اور اس کو ان تینوں کو مؤنث قیاسی بھی کہتے ہیں. اس پر قیاس کر سکتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ تا لگا لے یا اس کے ساتھ آخر میں یا لگا لے. مثلا احسن و حسن، اسود و سودا، تو اس طرح یہ قیاس بھی کر سکتے ہیں اس پر. اور سماعی اس کو کہتے ہیں کہ جو عرب اس طرح سنے گئے ہیں، مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنے گئے ہیں، اور عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. تو یہ ہے ہمارا لسان قرآن کا 16 نمبر سبق. قاعدہ نمبر 3 کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں مذکر اور مؤنث. مذکر کے ہم نے 2 ذکر کیے ہیں کہ یا تو جنس کے اعتبار سے مذکر ہو یا اس کے ساتھ تانیث کی کوئی علامت نہ ہو تو اس کو ہم مؤنث کہیں گے. مثلا کتاب ہے تو کتاب کے ساتھ کوئی علامت تانیث نہیں ہے تو اس کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں. مؤنث اسما کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر 4 اس لیے ذکر کی کہ یہ قسم جو ہے یہ طلحہ اور خلیفہ ہے. اور مؤنث معنوی کتاب میں وہاں پر ہم نے 4 ذکر کی ہے، 5 ذکر کی ہے الگ الگ، کہ 3 یہ، 1 یہ اور 1 مؤنث سماعی. لیکن یہ قیاسی جو ہے معنوی اور لفظی اعتبار سے مؤنث ہو، قائمت، حسن اور سودا، جس میں علامت تانیث ہو اور علامت تانیث 3 ہے تو اس کو قیاسی کہتے ہیں. اور سماعی وہ جو حرفوں سے سنے گئے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.